من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین العجمدین العمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بالاخص جو مریض پیش نظر ہیں ان کی شفا یابی کے لیے شب جمعہ ہے، تمام حاضرین کی تمام حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بحق سیدہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا اس نعمت عظمیٰ پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں اور ہمارے لیے سعادت ہے
خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، اور پروردگار عالمین کی رضا کی علامت ہے کہ ذکر اہل بیت سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں بھی اس ہستی کا ذکر جو محور اور مرکز ہے، اس ہستی کا تذکرہ، اس ہستی کا ذکر جس ہستی کے حقیقی فضائل یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ جملے عرض کیے ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں، حقیقت ایسا ہی ہے۔ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، جن میں حضرت سیدہ بھی شامل ہیں، چہاردہ معصومین، یہ مصداق انسان کامل ہے، یعنی انسان کامل کا مصداق ہے۔ جب مصداق انسان کامل ہیں تو اس کا معنی کہ یہ کمال کے اس درجے پر فائز ہیں جس کمال کے درجے پر اللہ چاہتا ہے انسان پہنچے۔ جب یہ مصداق انسان کامل ہیں تو پھر ان کی شناخت کے دو ہی ذریعے رہ جاتے ہیں۔ کسی کامل کی شناخت یا وہ ہستی کروائے جس نے اسے کامل بنایا ہے، یا وہ ہستی اس کا تعارف کروائے جو اس جیسی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سیدہ کی مقام و مرتبے اور سیدہ کے اوصاف و صفات کی معرفت یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ اور دیکھیں، اکثر جب ائمہ معصومین کے عنوان سے مجالس ہوتی ہیں اور یہ عنوان خاص ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ذکر خاص بھی آنا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن ایک کلی بات آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، ان مجالس کا مقصد اگر معرفت اہل بیت اور بالاخص معرفت سیدہ ہے، تو سیدہ کی معرفت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کون ہے، بلکہ ہمارا مقصد اور وہ معرفت جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے اور انسان کی زندگی میں عملی انقلاب کا سبب بنتی ہے، وہ یہ معرفت نہیں کہ یہ ہستیاں کون تھیں، بلکہ اس معرفت جس کا تقاضا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم پہچانے یہ کیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ کون ہے، یہ معرفت کا ایک درجہ ہے، اور یہ پہلا درجہ ہے، بلکہ اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو اسے معرفت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون ہے۔ حقیقی معرفت اتنی ہی ہوگی جتنا ہم پہچان لیں کہ یہ کیا ہے۔ اب میں نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا تو شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، اس لیے وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ مثلا کسی کے بارے میں جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ مثلا اسی مجلس میں آپ کسی دوست سے ملے، ملاقات ہوئی، آپ نے اسے دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ آگے بڑھے، دعا و سلام ہوئی، چونکہ مجلس میں آئے تھے، آپ نے پہلی دفعہ دیکھا، اور آپ کو تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہاں سے ہیں، انہوں نے بتایا فلاں شہر سے یا لاہور کے فلاں جگہ سے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ کیا کرتے ہیں؟ فلاں۔ بس آپ نے اتنا ان سے پوچھا اور انہوں نے اتنا ہی آپ سے پوچھا، اور آپ جدا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ ملے، تو اب آپ یہ سوال دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن اس سوال سے آپ کو پتا کیا چلا؟ صرف اتنا پتا چلا کہ یہ کون ہے، یہ پتا نہیں چلا یہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو ان کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے کمالات، اس کا کوئی ادراک، احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ تو یہ جو مرحلہ میں نے عرض کیا، یہ جاننا ہے، پہچاننا نہیں۔ اور یاد رکھیے،
ہم کسی انسان کے بارے میں اسی وقت کسی بھی، اب جنرل بات کر رہا ہوں، کسی انسان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے یا اس سے کوئی فائدہ استفادہ نہیں کر سکتے جب تک ہم پہچان نہ لیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں اس پہ گزرتے ہیں ہم بھی، عام شہری بھی گزرتا ہے اور وہ بھی گزر جاتے ہیں جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دہشت گرد بھی۔ تو ان سے دھوکہ کھا کیسے جاتے ہیں وہ جن کا یہ کام ہے؟ اس دھوکے کا سبب اکثر یہی بنتا ہے، اکثر کہ وہ ناکے پہ کھڑے ہوئے وہ لوگ صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، اور بعض اوقات تقاضا کرتے ہیں آپ اپنا شناختی کارڈ انہیں دکھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو کبھی آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ آج دیکھیے گا جا کے شناختی کارڈ پہ لکھا گیا ہے آپ کا نام، ولدیت، کہاں رہتے ہیں، ولادت کہاں، ایسے ہی ہے۔ اتنے 4-5 چیزیں ہیں۔ تو اس شناختی کارڈ کا معنی ہی شناخت ہے۔ شناخت یعنی جتنا اس کو آپ سے جاننا ضروری ہے اتنی شناخت لکھ دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے اسی ناکے سے میں اور آپ گزرتے ہیں، عام شہری، اور اسی ناکے سے دہشت گرد گزر جاتا ہے۔ کیسے؟ چونکہ وہ جو ناکے پہ کھڑا ہے اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ شناختی کارڈ دیکھے، اور شناختی کارڈ سے وہ جان تو لیتا ہے کہ یہ کون ہے، پہچانتا نہیں یہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسے پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چلیں اور بات آسان کروں، آپ اسی تناظر میں انشاءاللہ لیں گے۔ یہ عموماً پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر قسم کی مثال کا عملی مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں فلاں لوگوں نے لوٹ لیا، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسی گاڑی میں جس میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گئے۔ ایسے ہی گاڑی چلی تو جیسے ہی کسی منزل خاص پہ انہوں نے جو ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے پہنچی، انہوں نے اسلحہ تان لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو بسیں ہیں ان میں پرائیویٹ گاڑی میں اگر سفر نہ کریں، پبلک ٹرانسپورٹ میں کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پستول تھا، جب تک اس نے پستول نہیں نکالا، اسلحہ نہیں تانا، آپ کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، آپ تو سمجھ رہے تھے مسافر ہے، میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میں نے بات تو کہہ دی ہے، اب بیٹھا آپ کے ساتھ ہے، دیکھنے والا بھی یہی سمجھے گا اس کا ہدف بھی ایک جیسا ہے، نیت کا پتہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو تب چلتا ہے جب اندر کی جو نیت ہے وہ باہر آ جائے۔ بس اس کی وضاحت اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ کبھی بھی دو سفر کرنے والوں کو ایک منزل کا مسافر نہ سمجھنا۔ متوجہ ہو گئے ہیں؟ کبھی بھی آپ کے اگر کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو مت سمجھنا کہ اس کا ہدف بھی یہی ہے جو آپ کا ہے۔ یہ تو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ ساتھ آیا کیوں، یہ ساتھ چلا کیوں ہے، یہ چلا کیوں ہے۔ وہ تو ساتھ چل رہا تھا، چونکہ اس کی نیت کی خبر نہیں تھی، آپ مطمئن بیٹھے تھے۔ جیسی اس کی نیت ظاہر ہوئی تو اب آپ نے کہا نہیں، اس کا تو ہدف ہی کچھ اور تھا۔ تو اس کے لیے ہی یہ ادارے بنائے جاتے ہیں کہ شناخت کریں کہ فلاں 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 شخص کا فلاں جگہ ہدف تھا کیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو عموماً ہماری لوگوں کے بارے میں بھی معرفت یہیں تک ہے، لیکن اس کا تقاضا تو اتنا ہی کیا گیا۔ ممکن ہے میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے اتنا ہی تقاضا ہو کہ میں آپ کو جانوں، آپ مجھے، لیکن اگر بے توجہ رہے، لیکن اگر آپ کسی شخص کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لمبے عرصے تک، یا اپنی اس جان کو پہچان میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے اس کے اوصاف و صفات کھلتے ہیں اور آپ پھر پہچاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اگر اس میں وہ صفات و اوصاف نہ ہوں جو ایک دوستی، ایک رفاقت یا ایک رشتہ داری کا تقاضا کرتے ہیں، تو عموماً آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔
ایسا ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ تمہیدی طور پر عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلا شخص کو پہچاننے کا ذریعہ اور ہے، شخصیت کو پہچاننے کا طریقہ اور ہے۔ شخص کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، شخصیت کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے۔ شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ پہچانے یہ کیا ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، اس تمہید کو میں نے بے محل عرض نہیں کیا، اس کا نتیجہ ابھی عرض کر رہا ہوں، اس تمہید کا اس حد تک یاد رکھیں۔ سوال ہوتا ہے اور ہمارے نوجوانوں سے بھی کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اہل بیت کے فضائل اور مناقب سے بھرا ہوا ہے بھی ایسا؟ مثلا مولا کائنات کی شان میں ہم 300 سے زیادہ آیات اہل سنت نے لکھ دی، ایسا ہی ہے نا؟ اور میں اس جملے کو یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا اہل بیت کی مد میں یا ان کے دشمنوں کی مذمت میں، ہے یہ ایسا؟ جہاں مثلا میں اپنی بات عرض نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تو فرمایا ہے نا، صحابی رسول حبر الامہ، میں نے عشر محرم میں ان کے حوالے سے گزارشات کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن کا یہ قول ہے اور حبر الامہ ہے، عظیم ترین ہستی ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اور اس کے بعد اہل ایمان کے اوصاف و صفات بیان ہوئے ہیں، مدح و ثنا ہوئی ہے، ان کی تعریف و توصیف ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پروردگار نے جہاں مومنین کی توصیف کی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا مصداق اتم و اکمل علی ہے، مولا کائنات ہے، یا ایک صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم آیات پڑھتے ہیں منبر زیر منبر، آیات اہل بیت کی شان میں کون سی آیات، کون سی سورہ، اس کی کیا تفسیر، توصیف کیا بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ بھئی اہل بیت اطہار اللہ کے مقرب ترین ہستیاں اور پنجتن پاک، اور پھر وہ دائرہ جب بڑھتا ہے تو چہاردہ معصومین، اور ان چہاردہ معصومین میں صرف سرکار دو عالم کا نام قرآن مجید میں، ایسا ہی ہے نا؟ باقی 13 معصوموں کے اسماء گرامی تو نہیں ہے۔ سوال تو ہوتا ہے کہ ادھر آپ کہتے ہیں اور ادھر نام نہیں ہے۔ سنیے گا، پروردگار نے ان کا نام ذکر نہیں کیا تو 2 وجہ تھی۔ ایک یہ تھی کہ قیامت تک قرآن میں کوئی اپنی مرضی کا مصداق نہ ڈھونڈ سکے، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر پروردگار نام ذکر کر دیتا تو نام رکھنا آسان ہے، کئی پیدا ہو جاتے کہ یہ میری بیٹی کا نام ہے، یہ فاطمہ بنت محمد تھوڑی ہے، یہ میری بیٹی کا نام ہے۔ کوئی کہتا میرا علی ہے، کوئی کہتا میرے بیٹے حسن و حسین کا نام ہے، وہ 12 ائمہ کے نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھ لیتے، رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ چونکہ نام یہاں سے ملتا ہے، صرف آل محمد ہیں جن کا نام وہاں سے آتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم نام بننا آسان ہو جاتا اور بن کر ایک یہ مسئلہ چل پڑتا الگ۔ اور پھر جو آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین جبل عامل کے عالم ہیں، انہوں نے بھی درج کیا المراجعات میں یہ سبب، یہ ریزن، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نام اہل بیت قرآن میں آ جاتا اور بالاخص نام علی آ جاتا، مولا کائنات کا نام آ جاتا، کہتے ہیں بنی امیہ کی حکومت میں تو علی کا نام رکھنا گناہ ہے، گناہ بمعنی جرم، ایسا ہی ہے نا؟ جو مولا کا نام نہ لینے دیتے وہ اس قرآن کو باقی رہنے دیتے، توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن میں اس نام کو وجہ سے وہ قرآن میں تحریف کر دیتے۔ میں آپ کو محرم میں بھی شاید عرض کیا ہو، اب یاد نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفوس بیچ کر اللہ کی مرضی لے لیتے ہیں،
ہے نا؟ اچھا یار میں نے ابھی کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں کہا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ کب؟ ہجرت کی شب. ایسا ہی ہے. لیں میں نے کوئی تفصیل تو بیان نہیں نہ کی اور آپ نے پہلے فرما دی اور درست فرمایا، درست میری تائید کی. ایسا ہی ہے. تو جو اتنی واضح آیت تھی آپ کو معلوم ہے کہ حاکم شام نے ایک شخص سے کہا، صحابی رسول، اس سے کہنے لگا میں تجھے درہم و دینار دوں گا، 20,000 یا 2 لاکھ لکھا ہے، دینار دوں گا، کیا کر اس آیت کا شان نزول عبد الرحمن ابن ملجم کو بنا. آپ متوجہ ہیں؟ حالانکہ اس آیت میں کسی کا نام نہیں، لیکن ہے مصداق علی. ایسا ہی ہے نا؟ وہ جو مصداق مولا ہے یہ بھی اسے گوارا نہیں. توجہ ہوئی، نام نہیں لیکن پھر بھی گوارا نہیں ہے. تو جنہیں نام کے بغیر آیات قبول نہیں ہے انہیں نام قبول ہوتا نہیں ہوتا نا. اب پروردگار نے کیا حکمت کی، پروردگار نے فرمایا میں نام بھی نہیں لکھوں گا، لیکن آل محمد کی شان میں جو آیت آئے گی قیامت تک زور لگاتے رہو، سوائے آل محمد کے کوئی اور مصداق بن ہی نہیں سکے گا. توجہ ہے؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. چلیں یہ ایک سبب. اب دوسرا سبب عرض کرتا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے اسی پر یہ دلیل ہے. پروردگار نے اہل بیت رسول کا نام درج نہ فرمایا، اس میں گرامی درج نہ فرمایا، اسماء نہ لکھے، لیکن ذکر کر دیا. کیوں؟ پروردگار کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آل محمد کون ہے. پروردگار نے فرمایا میں نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جان لو یہ کون ہے، میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تم پہچانو یہ کیا ہے. میری بات میں توجہ ہو گئی. پروردگار عالمین نے انہیں ہادی بنایا ہے، انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، یہ پروردگار کی طرف ہماری ہدایت کرنے آئے. تو پروردگار نے فرمایا یہ میرے لیے معتبر نہیں ہے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان کا نام کیا ہے اور تم پہچانو کہ ان کے اسماء گرامی کیا ہیں. فرمایا یہ تاریخ بتا دے گی ان کا اسم گرامی، ان کی ولدیت، ان کی جائے ولادت، ان کی جائے شہادت، انہوں نے زندگی میں کتنی جنگیں کی، کیا کیا، یہ بتا دے گی. یہ تاریخ سے پوچھ لو، تاریخ یہ بتا سکتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ نہیں بتا سکتی یہ کیا ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ فرمایا کائنات کا کوئی انسان خاطی، آسی، عامی نہیں سمجھا سکتا یہ کیا ہے. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، فرش پہ رہنے والے کو کیا پتا عرش والے کیسے ہیں. اس لیے پروردگار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں سمجھایا اور میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا یہ کون ہے، میں نے تمہیں یہ سمجھایا یہ کیا ہے. تو پتہ چل گیا ایک ہے شخص کی معرفت، ایک ہے شخصیت کی معرفت. ہمارا مقصد اہل بیت اطہار کی نسبت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے. اب ایک جملہ اور کہہ دوں یہیں آج پہلی مجلس میں، یہ کیا ہے یہ بھی ہم نے اتنا پہچاننا ہے جتنا ہماری اپنی استعداد ہے. نہیں توجہ ہو گئی؟ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں. ہم جیسے وہ ہیں ویسے تو نہیں پہچان سکتے، لیکن جتنی ہمیں معرفت چاہیے اتنی کروائی گئی ہے. توجہ ہے؟ اتنی کروائی گئی ہے. مثلاً عربی میں اس جملے کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر آپ سارا جو مطلوب و مقصود ہے نہ پا سکیں تو وہ بھی نہ کھو دیں جو آ رہا. توجہ نہیں ہے؟ مثلا سمندر ہے نا، سمندر آپ پورے سمندر کو سمیٹ نہیں سکتے.
نہیں سمیٹ سکتے. لیکن اگر آپ ایک سوئی بھی اس سمندر میں پھینکیں گے نا تو سوئی میں جو سوراخ ہے نا اس میں بھی پانی گزرے گا، کیونکہ جتنا ظرف ہے سمندر اتنا ضرور دے گا. میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ جتنا ہمارا ظرف ہے اتنا تو سمندر دے گا. ہم نے ان کی معرفت جو وہ چاہتے ہیں اور جیسے ہیں ویسی نہیں ہو سکتی. ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتی. انسان کامل کی معرفت حقیقی ہم نہیں پا سکتے. لیکن کیا کریں ہم اپنی معرفت کو ان کے سمندر میں اتنا تو غرق کریں جتنا ایک سوئی میں سوراخ ہوتا ہے. ہم اپنے ظرف کو اتنا وسیع کر لیں، جتنا وسیع کرتے جائیں گے یہ اس سے وسیع ہیں. توجہ ہے؟ ہاں ہمیں ان کی معرفت ویسی حاصل کرنی ہے جیسی وہ چاہتے ہیں، پروردگار چاہتا ہے. چلیں اس عنوان سے بات آ گئی تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں آل محمد کو خدا کی نسبت میں توجہ رہے گی. ان کو خدا کی نسبت آپ نے نقطہ وصل ماننا ہے، فصل نہیں. اب میں نے دو لفظ استعمال کر دیے، اہل زبان تو سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. وصل فصل، واو سواد لام وصل، فے سواد لام فصل. فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کر دینا، وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. اسی سے وصال ہے نا، ایسے ہی ہے وصل وصال، یعنی کسی شے کو کسی کے ساتھ اتصال دے دینا. مشکل تو نہیں رہا. وصل یعنی متصل کرنا، جوڑنا. فصل یعنی الگ کرنا. ان کو خدا سے الگ کر کے نقطہ فصل نہ بنائیں، وصل بنائیں. کاش میری بات پہنچ جائے. کہنا کیا چاہتا ہوں، ہماری مجالس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ان کو خدا کے طول میں عرض کریں، طول میں پیش کریں، خدا کے عرض میں نہیں. بات پہنچنی چاہیے، یہ پیام ہے آپ تک پہنچنا چاہیے. میں آسان لفظوں میں کہوں انہیں خدا کے طول میں، خدا کے عرض میں نہیں. بات دوستوں تک پہنچ گئی لیکن آسان کر رہا ہوں اپنے لیے. انہیں خدا کے مقابل نہ لائیں. مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں کی ایک جیسی حیثیت ہو. توجہ نہیں ہے؟ وہ لوگ جو آل محمد کو خدا کے مقابل لا رہے ہیں وہ نہ ان کو پہچانتے ہیں نہ خدا. توجہ نہیں ہے؟ ان کو پہچانتے نہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے مقابل تو سمجھا ہی نہیں، نہ اپنے آپ کو اس کے مقابل بنایا، نہ پیش کیا. لہذا یہ جو آل محمد پیش کر رہے یہ وہ نہیں جو اللہ نے بنائے، اور وہ بھی نہیں جو آل محمد نے خود بتائے. ہے وہ جو اللہ کے مقابلے پہ یہ لا رہا ہے اور مقابل پہ لا کے اس سے نقطہ توڑ رہا ہے، نقطہ وصل توڑ رہا ہے، فصل بنا رہا ہے. یہ آل محمد کی شناخت کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کرے گا. معذرت چاہتا ہوں. اس کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ عملی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر ان کے حوالے سے بھی ایسی باتیں منبر سے کریں گے اور ایسے نظریے پیدا کر لے گا جس میں یہ خدا کے مقابل نظر آئے. توجہ ہے؟ خدا کے مقابل پیش کر دیا جائے. یہی وہ نقطہ ہے خطرناک. ادھر یہاں جب انسان پہنچتا ہے تو نہ آل محمد کا رہتا ہے نہ خدا کا رہتا ہے، چونکہ ان کے بغیر خدا کی معرفت ہوتی نہیں، اور ان کی معرفت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انہیں ویسے نہ مانو جیسے خدا چاہتا ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ چلیں اب اسے اور آسان کروں. آپ نے اپنی معرفت کے لیے کسے نمونہ عمل بنانا ہے؟ میں اب انسانوں میں بتا رہا ہوں. اب انسانوں میں آپ اگر کوئی نمونہ ڈھونڈنا چاہیں نا کہ یار ہم تو خاطی آسی عامی انسان ہیں، کسے بنائیں؟ تو میں کہتا ہوں اب اس معاملے میں آپ حضرت سلمان کو بنا لیں، ابو ذر کو بنا لیں. میں نے محرم میں عرض کیا تھا نا حضرت سلمان کی معرفت شیعہ باعنوان شیعہ انہیں کہاں مانتا ہے؟ کہتا ہے 10 درجوں پہ فائز.
تو جو 10 درجے پہ فائز ہیں ان سے آگے تو اب کوئی اپنی معرفت کو سوچتا بھی نہیں ہوگا. سوچتا ہے؟ ایک عام شیعہ اپنے آپ کا تقابل اگر حضرت سلمان فارسی سے بھی کرے تو اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھ رہا ہے؟ بولیے تو صحیح. نہیں مان رہا، نہ مان رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو مجھے بول کے بتائیں حضرت سلمان ان اہل بیت کو کیا مانتے تھے؟ خدا مانتے تھے؟ آپ فرما رہے ہیں نہیں. کیوں نہیں خدا مانتے تھے؟ ان کی معرفت ناقص تھی. آپ فرمائیں گے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معرفت کامل لیکن خدا نہیں مان رہے. تو خدا نہ کہنا ہی دلیل ہے کہ انہیں معرفت ہے. میری بات میں توجہ ہے؟ کیوں سلمان اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ دو ہستیاں کائنات میں سب سے اعلیٰ اور فائن، ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ. ایسے ہے نا؟ سلمان وہ ہیں جو دونوں کے عارف ہیں. ایسے نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں. سلمان وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ سے مرتضیٰ لیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سلمان وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ سے مرتضیٰ لیے. اس لیے اب دونوں کے عارف. اور ایک بنیادی فرق جو ہمیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. کیسی؟ میں اور آپ مصطفیٰ و مرتضیٰ ان دونوں ہستیوں کے فضائل، مناقب، کرامات، معجزات سنتے ہیں. ہم میں تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، لیکن سلمان وہ ہیں جنہوں نے یہ معجزات ان آنکھوں سے دیکھے. تو ایسا ہی ہے نا؟ اب میں اس کے برابر کیسے؟ کہتے ہیں نا فارسی میں دیدن کے بود مثل شنیدن، شنیدن کے بود مثل دیدن، کہ سننے والا دیکھنے والے کے برابر کہاں. ایسا ہی ہے نا؟ تو جو فضائل دیکھ رہا ہے، کرامات دیکھ رہا ہے، معجزات دیکھ رہا ہے، اب اس کے سامنے تو ان دونوں ہستیوں کا مقام بلند ہے نا، ہم سے کئی گنا بلند. لیکن بتائیں انہوں نے پوری زندگی میں تو یہ احتمال بھی نہیں دیا کہ یہ مصطفیٰ مرتضیٰ خدا ہیں. کیوں احتمال نہیں دیا؟ یہ ہے نقطہ. ایک لفظ میں سمیٹوں تو یہی ہے، سلمان اس معرفت پر پہنچ کر بھی اس لیے خدا نہیں کہہ رہا کہ وہ مصطفیٰ مرتضیٰ کو نقطہ وصل سمجھتے ہیں. ان کے قلب و نظر میں جتنی عظمت، عزت، وقار، مقام، مرتبہ، فضیلت بڑھتی جا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہے لینے والے، ادھر ہے دینے والی ہستی. خدا ہے دے رہا، مصطفیٰ ہے لے رہے. خدا ہے دے رہا، مرتضیٰ ہے لے رہے. وہ دیکھ رہے ہیں جب لینے والی ہستی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو دینے والی ہستی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ لہذا اسی لیے وہ کہتے ہیں میرے دو ہی کام ہیں، محبت علی سے کروں، بندگی اس کی کروں. بابا سے بلند صلوات. اس لیے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بندگی اس کی کرنی ہے، اطاعت، مودت، معرفت، ولایت ان کی رکھنی ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں جس نے مجھے علی جیسا امام دیا وہ خدا کتنا بزرگ ہے. وہ جانتے ہیں جس نے مجھے سیدہ جیسی ہستی عطا کی وہ کیسے خدا ہے. تو عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی پہچان یعنی معرفت کا معنی ہم بے قدر امکان ان کی معرفت حاصل. اب آئیں شخصیت کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ شخصیت کے، شخص کے نہیں. شخصیت کیسے پہچانی جاتی ہے؟ شخصیت کی پہچاننے کے چند ذریعے ہیں. پہلا یہ وہ شخصیت کے اوصاف کیا ہیں، صفات کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، ارشادات کیا ہیں، فرمودات کیا ہیں، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟
اگر آپ نے کسی شخصیت کے یہ تمام پہلو بے قدر امکان معرفت حاصل کر لی تو اب آپ اس شخصیت کے عارف ہیں، جتنی آپ کی صلاحیت ہے اتنے عارف ہیں۔ اور ایک بات کہوں، وہاں پر آپ کا مرتبہ، آپ کا وہاں پر اس کائنات میں آپ کا درجہ آپ کی معرفت کے مطابق طے نہیں ہوگا، آپ کے خلوص کے مطابق طے ہوگا۔ آپ اپنی معرفت میں، میں اپنی معرفت میں خالص کتنا ہوں اتنا طے ہو جائے گا۔ میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے، چونکہ پروردگار گنتا نہیں تولتا ہے۔ توجہ ہے، اس کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، تولتا ہے۔ میں نے ماڈل ٹاؤن میں کل ہی خمسہ ختم ہوا ایک جملہ عرض کیا تھا، پروردگار فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، میں وہ خدا ہوں جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزماؤں تم میں احسن عمل کس کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عمل احسن کہا، عمل کثیر نہیں۔ اللہ کو ہمارا کثرت عمل نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا احسن عمل چاہیے۔ نہیں توجہ ہوئی، احسن کا معنی یہ نہیں کہ اگر اس میں کثرت آ جائے تو وہ احسن یعنی بہتر بھی ہو گیا۔ اللہ نے کہا مجھے عمل بہتر چاہیے۔ کیوں؟ بہتر عمل کیسے بنتا ہے؟ بہتر عمل کیسے بنتا ہے؟ بہتر عمل، معذرت چاہتا ہوں مت سمجھیے گا کہ ایام فاطمیہ ہے اور میں یہ ساری گفتگو تمہید ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے یہ تمہید بنیاد بن جائے اس معرفت تک پہنچنے کی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں پروردگار احسن عمل چاہتا ہے، کثرت عمل نہیں۔ کیوں؟ کثرت عمل میں نظر اس کی طرف ہوتی ہے کہ کتنی دفعہ ہوا۔ ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کمیت کی طرف، کتنا ہوا۔ اب بات چونکہ آپ سن رہے ہیں تو پہنچنی چاہیے۔ مثلا وہ سامنے، ہمارے سامنے اگر کوئی گٹھلیاں رکھ دے، یہ ہم جب اصحال ثواب کے لیے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں، ایسے ہی ہے کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ پڑھیں۔ اب وہ زیادہ اگر آپ پڑھیں مثلا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اب یہ پڑھنے پر چند سیکنڈ تو لگتے ہیں، تو زندگی اتنی مصروف ہو گئی۔ اب بندہ 100 دفعہ پڑھے گا تو اب وہ آدھا گھنٹہ تو چاہیے، اب اس کے پاس تو ٹائم نہیں۔ اب یہاں یہ کرے گا کہ جتنی پڑھی ہیں اتنی کافی ہوئی۔ یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں، اب ریاکاری آنا شروع ہو کہ یار لوگ کہیں گے اتنا کم پڑھا، تو اب وہ زیادہ کرنا شروع کر۔ اور معذرت چاہتا ہوں منبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں چلے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دوسرے برادران مدرسے سے طالب علموں کو بلا لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ بلا لیتے ہیں۔ اور یہ خود مولانا صاحب کی ویڈیو کلپ میں نے دیکھا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم جاتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں جو گھر کا جس کے وفات ہوئی ہے اس کا وارث بیٹھا ہوا ہے پاس، تو اگر ہم تیزی سے وہ گٹلیاں پھینکیں تو اسے پتہ چل جائے گا، پڑھ نہیں رہے، تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جائیں پانی لے آئیں، فلاں شے لے آئیں، کہتے ہیں وہ جیسی جاتا ہے ہم مٹھی بھر کے ادھر پھینک لیتے ہیں، پھر مٹھی، وہ خود بتا رہے تھے، کہتے ہیں اس طرح گٹھلیاں وہ اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ جس کے گھر میں جس نے رکھا ہے اس سال وہ خوش ہو گیا، کس پہ خوش ہوا کہ اتنی پڑی گئی، اب اسے پتہ نہیں کتنی اس میں پڑی گئی۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب کثرت عمل پہ اور اعداد پہ، تعداد پہ نظر ہو جائے نا، پھر انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ کس کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ ہے، عمل خالص اللہ کو خالص چاہیے۔ اب تعداد کم بھی ہو لیکن اگر نیت خالص ہو، پتہ کہاں پہنچتا ہے، چلے آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے اور میرے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو کثرت عمل پسند ہوتی نا تو ہم جمعے کے خطبوں میں جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں نے پورا گھر دے دیا، فلاں نے آدھا گھر دے دیا، تو کوئی ایک آیت بھی تو دکھاؤ جو ان کی شان میں آئی ہو۔
بھئی ہمیں نہیں پتا دیا ہوگا، لیکن آدھا یا پورا گھر دے کر بھی ایک آیت نہ اتری، اور بطول کے گھر سے چند روٹیاں گئیں اور 30 آیتیں اتر آئیں، چونکہ اللہ کو کثرت پسند نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی؟ کثرت عمل اور کیفیت، جملہ بدل دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ پروردگار کو کیمیت عمل نہیں چاہیے، مقدار نہیں چاہیے، معیار چاہیے، کیفیت عمل چاہیے، کیفیت عمل۔ الحمدللہ آپ جتنے دوست احباب ماشاءاللہ بڑے خلوص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس لیے یہ باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے، اور پہلی مجلس میں ہو جائیں تو زیادہ مشکل ہے میرے لیے، چونکہ کل آتے ہوئے کئی سوچیں گے کہ جس نے پہلی مجلس میں یہ کیا اب آگے کیا کرے، اس حوالے سے۔ لیکن جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ پروردگار گنتا نہیں تولتا ہے، تو اللہ صرف نماز میں یہ سوچتا ہے یہ معیار ہے، صرف نماز میں، روزے میں، حج میں نہیں نا، ہر عبادت میں یہ معیار ہے یا نہیں؟ بولیے ہے؟ یہ مجلس عبادت ہے کہ نہیں؟ تو اس میں مجمع نہ گنا کرو، میری بات میں توجہ نہیں ہے، اس میں بھی لوگوں کو گنا نہ کرو کتنے آئے، تولا کرو کہ کس طرح آئے۔ توجہ ہے؟ پروردگار کو نیت عمل چاہیے، نیت عمل۔ میں آپ سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، میرے جو بزرگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، جو میرے بھائی ہیں چھوٹے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، گھر سے نکلو نا تو مجلس کی نیت کرو، اور خصوصاً ان مجلسوں کی تو نیت ہی الگ ہے۔ کہو یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے جا رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں لیکن پوری ذمہ داری سے شب جمعہ کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر آنے سے لے کر یہاں اور یہاں سے واپس جانے تک یہ سارا عمل عبادت ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شخصیت سیدہ کی شناخت کہ یہ مراحل کہ سیدہ کیا ہے۔ اب آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں تاکہ بات جس تناظر میں ہے کل انشاءاللہ اس کو وسیع تناظر میں سیدہ سلام اللہ علیہا پر ہی گفتگو کو انشاءاللہ تمرکز رہے گا، لیکن یہ تمہیدی باتیں پہنچ گئی، حالانکہ میں نے اس طرح اتنا ٹائم گزر گیا یہ سوچا نہیں تھا، لیکن توجہ فرمائیں گے۔ مشکل بلا کیا ہے بھئی؟ توجہ رہے گی، مشکل یہ ہے عالم اسلام کی ہم سے اور ہماری ان سے، ہیں ہمارے بھائی، لیکن مشکل یہ ہے مشکل مرحلہ کیا؟ انہیں یہ تو پتا ہے کہ یہ کون ہے اہل بیت، یہ پتا نہیں یہ کیا ہے، بتوجہ ہے نہیں؟ خدا کی قسم جسے شناخت ہو جائے کہ یہ کیا ہے، وہ شیعہ ہو نہ ہو، وہ پھر یہ نہیں کہے گا یہ ناراض بھی ہو گئی تو کیا ہوگا، نہیں توجہ ہوئی ہے۔ جو سیدہ کے حوالے سے یہ گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، اور یہ راز اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی کھلے۔ اب اگر پتہ نہیں تو پتہ کرو، معرفت حاصل کرو، اور اگر معرفت نہیں پھر زبان کھول رہے ہو، یہی توہین ہے۔ اب بتاؤں، جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ احزاب کی، اس کا صرف ترجمہ ہی آپ ماشاءاللہ جس طرح متوجہ ہیں اور جس معیار پہ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، میں چونکہ چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، مجلس کے ماحول سے، معنویت سے اور آپ کے انہماک سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں، یہ سورہ احزاب کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، صرف ترجمہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کی وضاحت کل عرض کر دوں گا۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 57 پروردگار اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، میں صرف آج ترجمہ کر رہا ہوں، اب منطبق مسلمان کریں۔ پروردگار فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ
تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ وَعَدَّ عَذَابًا لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر لیا۔ توجہ ہے، میں صرف یہ آیت پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ ہر مسلمان اس آیت کو یوں ہی پڑھے اور ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کو ہر مترجم کا ترجمہ دیکھ لے، کم از کم ترجمہ تو یہی ہے نا۔ لو، اس آیت سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے وہ لعنتی ہے۔ توجہ ہے، کوئی دے، ان الذین کہا گیا، تحقیق الذین وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ میں اس آیت کی تفسیر میں چند تفاسیر دیکھی، تفسیر نور دیکھی ہے، تفسیر کوثر دیکھی ہے، تفسیر میزان دیکھی ہے، تفسیر نمونہ دیکھی ہے۔ تفسیر میزان اور تفسیر کوثر دو تفاسیر میں بڑا خوبصورت پہلو بیان فرمایا ہے۔ البتہ تفسیر کوثر میں اقتباس انہی تفسیر میزان سے لیا گیا، لہذا اسی کا حوالہ دیتا ہوں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور رسول، ان کے رسول، اللہ کے رسول۔ توجہ رہے، وہ فرماتے ہیں پہلے اللہ کی اذیت کا ذکر ہے، کہتے ہیں اللہ کو اذیت کون دے سکتے؟ کس کی جرت ہے کہ خدا کو اذیت دے؟ ایسے ہی ہے نا۔ کہتے ہیں دو معنی ہیں، توجہ رہے گی بھائی، باتیں جس معیار پہ آپ سن رہے ہیں اس لیے میں یہ بات بھی کر رہا ہوں، ورنہ عام مجلس میں نہ کرنا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کو اذیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں، اس کی توصیف ویسے کرو، نہیں توجہ ہو۔ خدا کو مجسم بناؤ تو کہتے ہیں یہ اللہ کو اذیت ہے، خدا کا جسم ثابت کرو تو یہ اذیت ہے۔ توجہ ہے، جو کہے خدا مجسم ہے، جسم رکھتا ہے، وہ خدا کی شایان شان توصیف تعریف نہیں کر رہا۔ پتہ ہے آپ کو ہمارا تشیع کا ہر دور میں طرح امتیاز رہا، کل عرض کر دوں گا بی بی کے خطبے میں، چونکہ توحید کا ذکر ہے اس لیے عزیزان محترم، تشیع کا یہ طرح امتیاز رہا کہ ہم خدا کی جو معرفت دنیا کو عطا کرتے ہیں، وہ معرفت جو آل محمد نے عطا کی، اس میں خدا کے جسم و جسمانیات کی نفی ہے، چونکہ جسم میں ہونا خدا کی شان نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں اس سے جس سے میری یہ توصیف کرتے ہیں۔ نہیں توجہ بھئی، کر خدا کی توصیف رہے ہیں، خدا کی تعریف رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے میں پاک ہوں۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ بس پتا چلا اللہ کو ہر کسی کی تعریف و توصیف پسند نہیں ہے۔ آئے ہائے، پروردگار کہتا ہے میں پاک ہوں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یصفون، جس سے یہ اللہ کی توصیف کر رہے ہیں۔ جملہ عرض کروں، بس پتا چلا اللہ کو ہر کسی کی تعریف توصیف پسند ہی نہیں ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے جنہیں جس کی توصیف تجھے پسند ہے؟ فرمایا الا المخلصین، مجھے صرف ان کی توصیف پسند ہے جنہیں میں نے خالص بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پوری کائنات بھی اللہ کی تعریف کرے بلا تشبیہ کرو۔ خدا کہتا ہے سبحان اللہ میں پاک ہوں، تم اگر میری توصیف جن لفظوں سے بھی کرو میں اس سے پاک ہوں۔ پروردگار پھر تیری توصیف کن کی زبان سے کریں؟ کہا اسی لیے یہ نمائندے بنائے کہ یہ جیسے مجھے پکار رہے ہیں ویسے تم پکارو۔ اب پتا چلا نہج البلاغہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا۔ اب پتا چلا نہج البلاغہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اب پتا چلا صحیفہ سجادیہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، خطبات ائمہ میں خدا کی اوصاف و صفات کا ذکر ہے،
اور دعاؤں اور مناجات میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ میں نے بات جلدی میں کہہ دی۔ خطبات میں آل محمد نے ہمیں یہ سمجھایا، تعلیم فرمائی کہ اس کے اوصاف و صفات کیا ہیں، اس کی ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی توصیف کیسے کرو، اور مناجات میں بتایا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اسے کیسے پکارو۔ دعا، مناجات ہمارے معاشرے میں، اور معذرت چاہتا ہوں آل محمد کے مکتب کے ماننے والے بالاخص بر صغیر پاک و ہند میں، آل محمد کی یہ جو مقام تھا نا، مرتبے کی یہ جہت، یہ واضح نہیں ہو سکتی۔ ممبر پہ کہہ رہے ہیں خدا کو مناجات کے ذریعے پکارنے کا یہ پہلو ہمارے معاشرے میں نمایاں نہ ہو سکا۔ میں عرض کروں، خدا کی قسم آل محمد کے فضائل کا سب سے بڑا ایک مصداق کہ وہ اللہ کے بنائے ہیں، ان کے مناجات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ امینی، عبد الحسین امینی، جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، چونکہ شب جمعہ ہے، یہ ذکر بھی آ جائے، کوئی میری بات سن کے اس حوالے سے جا کے دعائے کمیل کے اقتباس چھوٹے سے ہی پڑھ لے، ساری دعائے کمیل نہ بھی پڑھے، پھر بھی میں اور آپ برابر ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ انہیں ایک مصری عالم نے خط لکھا اور کہا کہ مجھے اپنے ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین اور 12 ائمہ کی امامت پہ کوئی ایسی دلیل دیں کتابوں سے ہٹ کے جو میں انکار نہ کر سکوں۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ساری کتابیں تو اس کے پیچھے نظر ہیں، ازہر یونیورسٹی سے مجھے خط لکھ رہے، کون سی دلیل دوں؟ کہتے ہیں سوچنے کے بعد، اب وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پہ الہام ہوا، میں نے 2 کتابیں انہیں بھیجی، ایک نہج البلاغہ، ایک چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ کہتے ہیں 2 ماہ کے بعد اس کا خط آیا اور اس نے کہا اگر تم ساری کتابیں دریا برد بھی کر دو اور تمہارے پاس ائمہ کی ولایت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کتاب نہ بچے، صرف یہ 2 رہ جائیں، تو اس میں جو انداز خدا کی توصیف اور اوصاف بیان کرنے کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تعریف کرنے والے اور خدا کو اس طرح پکارنے والے یہاں کے نہیں وہاں کے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میری بات کا توجہ ہو گئی، یہ ضمناً بات آ گئی تو اس لیے ان الذین یعظون اللہ، اللہ کو اذیت، وہ کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ خدا کی توصیف ہو ایسے کرو جیسے اس کے شایان شان۔ توجہ، وہ فرماتے ہیں لیکن نہیں، ایک اس سے بلند معنی ہے، اللہ کو اذیت کا معنی اس سے بلند ہے، وہ کیا؟ یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں پروردگار نے رسول سے پہلے اپنی اذیت، یعنی اللہ کا ذکر کر کے، لفظ اللہ کے ساتھ ذات پروردگار نے اپنی اذیت کا ذکر کر کے اصل میں اذیت رسول بتائی ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچی، جلدی میں عرض کر گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا اصلی ہدف کہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، حقیقت میں مصطفیٰ کو اذیت، خدا کو اذیت ہے۔ توجہ ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مقام مصطفیٰ اور عظمت سرکار کو بیان کرنے کے لیے پہلے اپنا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے رسول ناراض ہو بھی جائے تو وہ تو راضی ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کسی میں معنی ان کا تشریح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی رسول کی ناراضگی کو، کوئی مصطفیٰ سرکار دو عالم کی ناراضگی کو، اذیت کو خدا سے الگ نہ کرے اور یہ نہ کہے یہ ناراض بھی ہو گئے تو بشر ہیں۔ نہیں توجہ ہو رہی، یہ کام بشر بھی تو ہیں، تو اگر ان کو اذیت ہو گئی اور اذیت کے نتیجے میں یہ ناراض ہو گئے، ناراحت ہو گئے، غضبناک ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے۔ پروردگار نے کہا نہ، اگر یہ ناراض ہو گیا
تو یقین کر لینا میں راضی ہوں ہی نہیں۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ جس پہ اللہ راضی نہ ہو ساری زندگی بھی اللہ سے رضا کی دعا مانگتے رہو، وہ راضی نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اب یہ سورہ احزاب کی آیت کا یہ معنی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ہم یہ آیت ہی پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں منطبق آپ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا اگلا جملہ تو اس سے بھی سخت، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، میری اور آپ کی نہیں، اللہ کی لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں پھر دنیا میں۔ اچھا اب وضاحت عرض کر دوں، دنیا میں اللہ کی لعنت کا معنی کیا ہے؟ اور ایک دوسرا، اللہ نے لعنت کو اپنی طرف نسبت دی تو اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ لعنت گالی نہیں، ایسا ہی ہے نا بھئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ لعنت کرتا ہے تو اللہ گالیاں دیتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ایسے محترم بھی گزر گئے جو کہتے ہیں اللہ گالیاں دیتا ہے، نہیں توجہ ہو بھئی؟ محترم گزر گئے اور منبر پہ کہتے رہے کہ رسول خدا کے دشمن اور منکر کو اور وہ ختم نبوت کے منکر کو گالی بھی دی جا سکتی ہے، تو کم از کم ان کی بات سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کے نزدیک گالی اس معنی میں جو رسول کے کو اذیت دے، ان کے عقیدے میں وہ گالی بھی دی جائے تو وہ کہتے ہیں برا نہیں، حالانکہ ہم تو گالی نہیں دیتے۔ توجہ نہیں ہے تو پھر برا کیوں لگ رہا ہے جب خود دلیل دے رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو کلپ ان محترم کا سن رہا تھا، اب آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں آیا، اب لاہور والوں کو کیسے وہ بھولیں گے، ایسے ہی ہیں۔ تو وہ سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ کوئی کافر تھا، وہ رسالت مآب کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں صحابی آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو میں تیری ٹانگیں کاٹ دیتا، تو نے سرکار کی طرف ٹانگیں پھیلا دی۔ اب وہ انہوں نے بیان کیا تو کم از کم صحابی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ جو رسول کو رسول نہیں مانتا وہ صرف سرکار کی طرف اگر ٹانگیں بھی پھیلائے تو وہ بھی لعنت کا حقدار ہے۔ نہیں، اب یہ باتیں آپ بیان کرتے ہیں، صرف رکے تھوڑا کریں، اب پڑھیں نا تاریخ میں کہ آپ کے نزدیک جو رسول کا گستاخ ہو، حتیٰ اتنی گستاخی بھی کرے، ممکن ہے وہ بدو عرب کا اسے پتہ ہی نہ ہو، اور تھے نا ایسے، اگر عام عرب کا بدو یہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں اس کو صحابی یہ کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دے دی نا کہ سرکار کی توہین کرنے والے کو کسی قیمت پر بھی معاف نہ کرنا، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، چونکہ سرکار کی عظمت پروردگار کی نظر میں۔ چلیں بات آج سمیٹ لیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں اللہ کی لعنت کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ کی لعنت جس پہ ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے؟ کیا اس کا مال رک جاتا ہے؟ توجہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا نہیں، درست فرمایا، لیکن وضاحت تو ضروری ہے نا۔ اللہ کی لعنت دنیا میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا معنی کہ خدا اپنی رحمت دور کر لیتا۔ اچھا، رحمت سے دور ہونے کا کیا معنی؟ اللہ کی ایک رحمت عام ہے جو ابو جہل کے لیے بھی تھی اور ابو ذر کے لیے بھی تھی، تو یہاں کیا معنی لعنت؟ توجہ فرمائیں، پھر آگئے تباہی۔ وہ فرماتے ہیں یہاں جو اللہ کی لعنت دنیا میں ہے اس کا معنی یہ ہے، توجہ رہے آخری جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی لعنت کا معنی یہ نہیں کہ ظاہری طور پر اللہ ان سے زندگی چھین لے گا، ان کو غربت میں پھینک دے گا، یا ایسے مسائل جو آپ کو نظر نہ۔ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی لعنت کا معنی رحمت خاص سے دور کر دینا، کہتے ہیں رحمت خاص ہے ہدایت، اللہ کی لعنت یہ ہے کہ ہادی سے دور کر دیتا ہے۔ میں نے بات عرض کر دی ہے، سوچتے رہیے گا، نہیں اب کہہ دوں بھئی جو بھی اللہ کے بنائے سے دور ہو وہ لعنت اللہ ہی ہوتا ہے۔
اللہ کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے جو رسول اور اللہ کو اذیت دیتے ہیں، خدا سمن بکمن عمی، پھر تالے لگ جاتے ہیں، اور اس تالا لگنے کا سبب انسان خود ہوتا ہے، خود ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی لعنت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس عمل قبیح سے اپنے آپ کو اب ہدایت کے قابل ہی نہیں چھوڑا، ختم۔ ایک بات دوسری، شب جمعہ ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات اتنی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پروردگار نے وحی کی، موسیٰ کلیم اللہ، میں نے تیری امت میں فلاں شخص پہ عذاب کر دیا۔ حضرت موسیٰ پلٹے، دیکھنے گئے، تعجب، کیا عذاب اللہ نے کی؟ گئے، دیکھا وہ زرق و برق کی زندگی گزار رہے، انتظار کیا کہ آج کل پر ایک ہفتہ گزر گیا، اس کی زندگی ویسے اور بڑی شاہانہ زندگی۔ کہتے ہیں اب دوبارہ گئے، دل میں تو ہے کہ یہ کیا ہے، پروردگار نے تو کہا تھا عذاب کر دیا۔ جیسے گئے، پروردگار کی آواز، موسیٰ اس کے بارے میں پہلے پوچھنا چاہیے۔ پروردگار تو عالم فی الصدور ہے، اچھا سن، میں نے عذاب کر دیا ہے۔ پروردگار کیا عذاب؟ یہی پوچھنا چاہ رہا نا، میں نے اس پہ عذاب کیوں نہیں کیا؟ موسیٰ میں نے اس پہ عذاب کر دیا تیری امت کے اس فرد پہ، اس کے گناہوں کے نتیجے میں۔ پروردگار میں نے تو 8 دن انتظار کیا، اس پہ تو کوئی عذاب نہیں، وہ تو زندگی بڑی زرق و برق گزار ہے۔ سنیں گے جواب قدرت آئی، پروردگار نے فرمایا میں نے اس پہ عذاب کر دیا، کیا؟ کہا میں نے اس کے دل سے اپنے ذکر کی لذت کو چھین لیا، اب اسے میرے ذکر میں لذت ہی نہیں آئے، توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ جانتے ہیں ائمہ نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا کی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت، مٹھاس عطا فرما۔ یہ عبادت کی طرف توجہ، یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے، اور عبادت سے دوری اور دل اکتا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، راضی ہونے کی نہیں۔ توجہ ہے؟ پروردگار فرماتا ہے دنیا میں لعنت کرتا ہوں، اپنے آپ سے دور کر دیتا، دور کر دیتا۔ آخری جملہ، آخرت میں اللہ کی لعنت کیا ہے؟ فی الآخرہ بلفظ ہے، سنیں گے، آخرت میں اللہ کی لعنت کا معنی وہی ہے کہ خدا اپنی رحمت سے دور کر دے گا، قرب سے دور کر دے گا۔ علامہ نے یہیں تک جملہ لکھا کہ اپنے قرب سے دور کر دے گا۔ میں معنی کروں، اللہ نے کہا دنیا میں لعنت یہ ہے کہ انہیں ان کے عمل کے نتیجے میں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور آخرت میں لعنت یہ ہے کہ اب ان کو کبھی بھی ان کی شفاعت نہیں ملے گی جن کی شفاعت کا دائرہ میں نے پوری کائنات میں رکھا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یعنی مصطفیٰ کی شفاعت سے بھی خارج، جو رسول کو اذیت دے وہ یہاں ہدایت سے خارج، وہاں شفاعت سے خارج، شفاعت سے خارج۔ ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں آل محمد کو اذیت دینے والے، ان پہ ظلم کرنے والوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، ان کے ظلم کی توجیہ کرنا، یزید کے بارے میں کم از کم، اور بنی امیہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، ان کا دفاع کرنا، یہ دلیل ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو، یہ سرکار کی شفاعت کے دائرے سے خارج۔ دنیا میں اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا کے، اس لیے احساس ہی، اور یہ کوئی نیا واقعہ تھوڑا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ کربلا میں جن لوگوں نے ظلم کیا، تھوڑا ظلم تھا، بولے ایسے ہی ہے۔ لو میں نے محرم میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، ایک شہدائے کربلا کا قاتل دکھائیں جس نے توبہ کی ہو۔ یار میں نے بہت بڑا جملہ کہا تھا، ایک دکھائیں
شہدائے کربلا کے قاتل زندہ رہے، عمر سعد رہا، شمر رہا، خولی رہا، یہ ملعون حرملہ، یہ سارے زندہ رہے نا، کسی ایک نے توبہ کی نہیں کی؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے؟ نہ، اس نے توفیق توبہ ہی چھین لی۔ اب بھی اگر کوئی گستاخ اہل بیت ہے نا اور اس گستاخی پہ ڈٹ جائے تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب یہ ہے کہ سرکار یہیں پر اللہ چاہتا ہے ان پر حجت تمام ہو جائے، لہذا یہاں عذاب نہ آنے اور آپ کے سامنے اس کے اسی طرح رہنے کا سبب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں، اس نے دلوں پہ مہرے لگا۔ اب بتاؤں، اللہ راضی ہوتا ہے تو یہی دیتا ہے، ان کا ذکر اور اپنی بندگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب جمعہ بطول کی مصیبت میں شامل ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، گفتگو بہت طویل ہوگی، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے اور آپ متوجہ ہیں۔ ہم پنجتن پاک میں عموماً پنجتن پاک میں چند ہستیوں کے مصائب زیادہ پڑے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک امام حسین، ایک امام حسن، ایک امام موسیٰ کاظم، ایسا ہی ہے نا؟ ان ہستیوں کے مصائب زیادہ پڑے جاتے ہیں۔ مولا کائنات کا 21 رمضان کو ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر حضرت سیدہ۔ لیکن واللہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آپ میرے مزاج سے آشنا ہو گئے ہیں کافی حد تک، اس لیے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی فارمیلٹی کے تحت میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں، نہ ہی میرا یہ مطمع نظر ہوتا ہے کوئی خطابت، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا میں کوئی خطابانہ انداز ہوتا ہے، لیکن صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے دل سے۔ تمام ائمہ کے مصائب پڑھنے پڑتے ہیں، پھر آپ پر رکت طاری ہوتی ہے۔ بطول کا مصائب تو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں کہ در و دیوار ہے اور درمیان میں حسنین کی ماں ہے۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے، آج ہی میں نے روایت پڑھی ہے، شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، شیعہ مکتب میں بہت بڑا نام، بہت عالم بھی، عارف بھی، زاہد بھی۔ ایک ہی جملہ ان کا پڑھ دیتا ہوں، آپ چونکہ مصائب ہو گیا اور آپ متوجہ ہو گئے، آج ہی میں نے یہ روایت پڑھی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب بی بی زخمی ہو گئی نا اور یہ 95 دن رسول کی بیٹی گزار رہی ہیں، کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، سیدہ کو سلام کیا، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اللہ جانے کتنا یہ 95 دن اگر سیدہ پہ مشکل تھے تو علی پہ کتنے مشکل ہیں۔ آپ انتہائی اہل علم اور اہل معرفت اور اہل خلوص ہیں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بعض اوقات جس پہ مصیبت آئی ہوتی ہے نا اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے اس کے لیے وہ مصیبت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ مثال دوں گا اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی، مثال دے رہا ہوں، پیشانی پہ چوٹ لگ گئی، بیٹا رویا، مجھے اہل جو اولاد والے ہیں بتائیں، اہل درد بتائیں، اس بیٹے کی اذیت کو، تکلیف کو وہ بیٹا زیادہ محسوس کر رہا ہے یا آپ مجھے یہی جواب دیں گے، باپ ہونا، بیٹا رات کو تڑپ رہا ہو تو باپ سوتا نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آن لائن مجلس ہے، مسلمان بھائیوں مجھے بتاؤ، جب 95 دن بطول تڑپتی رہی تو رسول پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مجھے بتاؤ علی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بس آج اتنا ہی اشارہ کر کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ روایت کے لفظ ہیں جو شیخ عباس قمی کا حوالہ دیا، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، سیدہ کو سلام کیا،
اب سیدہ نے ایک جملہ کہا، یا ابوالحسن، یا ابوالحسن، مجھے معلوم ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ جب آپ نے سرکار کو، میرے بابا کو غسل دیا تو آپ نے بابا کا کرتا قمیص اتار لی اور وہ آپ کے پاس ہے۔ ہاں بنت رسول میرے پاس ہے، حسنین کی ماں، وہ قمیص میرے پاس ہے، وہ کرتا رسول کا، وہ پیراہن میرے پاس ہے۔ کہا آج مجھے بابا کا پیراہن دکھائیں، میرا دل بہت تنگ ہے۔ بی بی نے کہا میں بڑی اذیت میں ہوں، بابا یاد آ رہے ہیں۔ علی روتے روتے گئے اور اب اپنے حجرے سے وہ کرتا، وہ پیراہن لائے۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں یوں بلا تشبیہ، یوں پیراہن بطول کے سامنے کیا۔ ایک دفعہ بطول نے اپنے بابا کا پیراہن دیکھا، جانتے ہو کیا کہا؟ کہا بابا تیرے بعد تیری بیٹی تنہا رہ گئی، بابا تیری بطول تنہا رہ گئی۔ کہتے ہیں یوں پیراہن کو اپنے آنکھوں پہ لگا لیا اور بطول اتنا روئی کہ غوشیا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں غش آ گیا، غش آ گیا۔ اب کرتا جناب امیر المومنین نے ہٹایا، کہا حسنین آؤ ماں کو اٹھاؤ۔ ماں کے قریب بیٹھ گئے، زینب و کلثوم بیٹھ گئی اور کہتے ہیں کہ اتنے میں بطول کی آنکھیں کھلی تھوڑی دیر کے بعد۔ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک دیر کے بعد، غشی کے بعد آفاقہ ہوا تو بطول نے پھر رونا شروع کیا۔ بس آخری جملہ اور زحمت ختم، آؤ ذرا مدینے چلے۔ بی بی آپ نے صرف اپنے گھر میں بابا کا پیراہن دیکھا، بی بی آپ برداشت نہ کر سکی۔ اللہ جانے زینب نے پیراہن نہیں دیکھا۔ جب 11 محرم کو کربلا آئی، ایک دفعہ دیکھا اور روتے روتے کہا سجاد میرا حسین کا، میرا حسین۔ روتے روتے سجاد کے چہرے پر موت کی زردی آئی۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے، روایت میں میری آقا زادی نے اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں چہرہ سجاد پر موت کے آثار نمایاں دیکھے۔ جانتے ہو میری آقا زادی نے اپنے بھتیجے کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ سادات و مومنین ہاتھ جوڑ کر جملہ کہہ رہا، میری آقا زادی نے ناکے سے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے عباس بن بازوؤں کے۔ ہاں میرے مولا سجاد نے دیکھا، کہا پھپھی اماں ناکے کو حکم کرتی بیٹھ جاتا، تو ولیہ خدا ہے۔ کہا بیٹا اگر انتظار کرتی تو مر جاتا۔ اب جملہ سنیں، میرے مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے، بابا کا لاشا میں بیٹا ہو کے نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا۔ بتاؤ اگر سجاد پہ یہ گزر رہی ہے تو زینب پہ کیا گزر رہی ہے؟ آخری جملہ زحمت ختم، بہت زحمت دل۔ میری آقا زادی نے اب دیکھا، بکھرا ہوا لاشا دیکھا۔ اب لفظ بکھرا ہوا بھی میں جلدی میں کہہ گیا۔ ہاں لاشے کو دیکھا اور ایک دفعہ پتھروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا اور رخ کیا مدینے کی طرف۔ جانتے ہو کیا کیا؟ لاشے کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہتی ہیں یا جدنا، نانا ذرا مدینے آئے، کربلا آ جائیں، نانا ذرا مدینے سے کربلا آ جائیں، نانا یہ تیرا حسین ہے،
نانا میں کیسی بہن ہوں جس کے سامنے بھائی کا لاشا، نانا تجھ پہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تیرا حسین تیرا حصوں میں تقسیم ہو گیا، بس ایک جملہ بخل نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم زینب اس وقت تک روتی رہی جب تک میری آقا زادی کی پشت رنگین نہ ہو گئی۔ نہیں میں وضاحت نہیں کرتا، کائنات کی واحد بہن ہے جسے بھائی کے لاشے سے اٹھایا گیا۔ جانتے ہو کیسے اٹھایا گیا؟ ہاتھ پسے کردہ، ایک دفعہ پلٹ کے دیکھا اور کہا بھیا مجھے معاف کر دینا، میں تجھے کفن نہ پہنا سکی، میں تجھے دفن نہ کر سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ایم۔ شب جمعہ ہے، بیٹھ جائیں، آپ نے بہت زحمت فرمائی ہے، شب جمعہ ہے، میرے ساتھ دعا کریں۔ آپ نے سیدہ کے مصائب سنے ہیں، سیدہ کی اولاد کے مصائب سنے ہیں، اور یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں گے تمام مریضوں کے لیے، اور ہمارے انتہائی محترم خلیفہ صاحبان مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، حاضرین کے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے سب مل کر امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء۔ خدایا تجھے سیدہ کا واسطہ، تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، تمام مریضوں بلاخص ہمارے بزرگان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام الزمان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ خدایا اس کائنات میں ان ہستیوں کی ولایت، اطاعت، محبت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس ذکر کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا سیدہ کی شفاعت کے دائرے میں ہم سب کو شامل فرما، سیدہ کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما، ہمیں ان کے منتظرین میں شمار فرما۔ خدایا ان کے عالمی انقلاب کے لیے ہمیں کربلائی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زینبی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت میں ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت میدان میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما۔